اسلام آباد میں آج ایک اور دہشت گرد حملہ ہوا ہے، مگر اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پہلی بار تحریک طالبان نے نہ صرف اس کی مذمت کی بلکہ اسے حرام قرار دیا۔ آج راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور جس میں خالصتاً پیشہ ورانہ امور پر ہی تبادلہ خیال ہوا۔ پارلیمنٹ میں کالی بھیڑیں ہیں، ان کی صفائی کرنی ہوگی، پھر پارلیمنٹ کے وقار کا سوال سامنے آئے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جواں سال چیئرمین بلاول بھٹو زرداری فکر مند ہیں سندھ میں گورننس کی صورتحال پر، اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ تبدیلی لائی جائے، جو نظر بھی آئی ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ اسلام آباد میں ایک اور دہشت گرد حملہ ہوا ہے، 35 روز میں دوسرا دہشت گرد حملہ، جس میں اسلام آباد کی فروٹ مارکیٹ جو اسلام آباد کے سیکٹر H11 میں موجود ہے، وہاں پر یہ دھماکہ کیا گیا، معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اور ایسی مقام کو ایسی طریقے سے استعمال کیا گیا جسے کسی بھی صورت میں کوئی بھی سیکیورٹی ادارے روک نہیں سکتے تھے۔ معصوموں کا قتل ہوا ہے اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 23 پاکستانی معصوم اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ 116 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ صبح 8:15 بجے ہونے والا یہ دھماکہ اپنی نوعیت کا اس لحاظ سے اہم واقعہ ہے کہ اس کا بنیادی اور واحد مقصد عام لوگوں کو نشانہ بنانا، سافٹ ٹارگٹ پہ دھماکہ کرنا اور پاکستان کے دارالحکومت میں سراسیمگی پھیلانا تھا۔ یہ مزید واضح ہو گیا ہے کہ خالصتاً یہ پاکستان دشمن قوتوں کی کارروائی ہے اور جنہیں اب تحریک طالبان کے بجائے ایک نیا نام مل گیا ہے جسے پچھلے 2 دن میں استعمال کیا گیا ہے۔ کل سبی میں جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا جس میں 18 افراد کی جان چلی گئی، اور آج اسلام آباد میں حملہ ہوا اور دونوں کی ذمہ داری ایک نامعلوم تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کی۔ اس نام کی کسی تنظیم کا وجود نہ اس سے پہلے سننے میں آیا تھا، نہ ہی اس کا کوئی ذکر اور نہ ہی اس سے منسلک کسی شخص کا نام سامنے آیا ہے۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان دشمن قوتیں اب چاہتی ہیں کہ پاکستان میں اگر دہشت گردی کے منظم واقعات نہیں ہو رہے تو اب ملک دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ وہ اپنے ایجنٹس کو استعمال کرے اور ملک میں سراسیمگی پھیلائیں۔ کل اور آج کے ہونے والے دونوں واقعے اس طرف واضح اشارہ کرتے ہیں۔ آج کے اس واقعے کے بعد وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان اس مقام پر پہنچے، جہاں پر تفصیل سے اس واقعے پر اظہار خیال بھی کیا اور قوم سے وعدہ کیا۔ حکومت انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کا پیچھا کرے گی اور جس طرح پہلے ہماری تحقیقات کے نتیجے میں ایسے بہت سارے دہشت گردوں کو ہم نے پکڑا ہے، پولیس نے پکڑا ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے پکڑا ہے، اسی طریقے سے مجھے یقین ہے کہ اس غریب ترین بستی کو شانہ بنانے والوں کو انشاءاللہ تعالی ہم کٹہرے میں لے کے آئیں گے۔ یہ تھا جناب چودھری نثار علی خان کا کہنا۔ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں، گو کہ اب کم ہو رہے ہیں، مگر پچھلے 2 روز سے 2 واقعات ہوئے ہیں، مگر ان واقعات سے زیادہ اہمیت کی بات تو وہ رد عمل ہے جو آج تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ ایک مربوط رد عمل میں تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے آج اس واقعے کے حوالے سے کہا کہ ہم نہ صرف اسلام آباد دھماکے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، ہم بے گناہ افراد کے قتل کو غیر شرعی اور حرام سمجھتے ہیں۔ تحریک طالبان نے کہا کہ ایسے حملوں میں خفیہ ہاتھوں کے ملوث ہونے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا حالیہ حملوں میں بھی وہی ملوث ہو سکتے ہیں جنہوں نے تحریک طالبان کے نام ماضی میں دھماکے کیے۔ تحریک طالبان نے کل سبی ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے دھماکے کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ و سندھ کے مظلوم عوام ہمارے بھائی ہیں، ریاستی عناصر کے مظالم تاریخ کے سیاہ ترین باب سے ہی، لیکن جواب میں بے گناہ عوام کا نشانہ بنانا بھی اسی طرح کا ہی ظلم ہے۔ تحریک طالبان نے پہلی بار پاکستان میں ہونے والے اس قسم کے دہشت گرد حملوں کے حوالے سے حرام اور ظلم کے الفاظ اختیار کیے ہیں، جو یقینی طور پر ایک بڑی مضبوط پیش رفت ہے اور جس کا حکومت کی جانب سے بھی اس کو نوٹس کیا گیا ہے، اور اس کا اظہار وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید نے فوری طور پہ کیا۔ اس عناصر کو تنہا کرنا چاہتے ہیں جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں، اور ان وجوہات کو، ان اسباب کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں
जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस तरह के अवामल शुरू हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला अभी तक उसके नताइज जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ये नहीं हुआ कि पहले अगर 10 वाक़यात होते थे तो अब कोई 11 होने शुरू हो गए हों या 12 होने शुरू हो गए हों, बल्कि आपने देखा कि अब उसमें एक लंबा गैप आता है और उनकी मजम्मत आप देखें कि किन लोगों ने की है। इसको अहम बात है, जिन लोगों ने मजम्मत की है, उनसे अपनी लातलकी का इजहार किया है, उसके बारे में दूसरे तबसरे किए, उनको आप जरा देखें। इस्लामाबाद में 35 दिन में ये दूसरा दहशतगर्द हमला है। 3 मार्च को I-8 में कचहरी को निशाना बनाया गया था, जिसमें जज रफाकत हुसैन समेत 11 अफराद जाबहक हो गए थे। इससे पहले सन 2012 और 2011 में इस्लामाबाद निस्बतन बेहतर शहर रहा है, लेकिन सन 2011 में एक हमला हुआ था जो I-8 में हुआ था, जब ISI के दफ्तर के करीब हमला किया गया था। 2 अफराद इसमें जाबहक हुए थे। इससे पहले सन 2009 में 3 दहशतगर्द हमले इस्लामाबाद में हुए थे। सन 2008 में भी 3 दहशतगर्द हमले हुए थे और सन 2007 में भी 3 दहशतगर्द हमले इस्लामाबाद में हुए थे और पिछले 35 दिन में 2 दहशतगर्द हमले हुए हैं इस्लामाबाद में। मगर इसमें सबसे अहम बात यह है कि आज का होने वाला हमला एक नामालूम तंजीम की जानिब से किया गया है, जिससे ये तासुर मजबूत होता नजर आ रहा है कि ये खालिसतन पाकिस्तान दुश्मन कुव्वत की कार्रवाई है, जैसा कि कल ये कार्रवाई की गई थी और इसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में निस्बतन अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होती हुई को तहस नहस करना है। अब तक इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है और इस सिलसिले में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। आज के वाक़े के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, जहां पर मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट एजाज सैयद। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। ये फरमाइएगा कि पहले तो ये बताइएगा कि आज रद्द अमल कैसा रहा है कानून नाफिज करने वाले इदारों का, और दूसरा जो सिस्टम बनाया गया है ऐसे क्योस से क्राइसिस से निपटने के लिए इस्लामाबाद की इंतजामिया ने, वो कैसे काम किया, क्योंकि I-8 वाक़े के अंदर तो ये लगा था कि वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। कामरान साहब, अगर सिक्योरिटी पैरामीटर्स का जायजा लें तो फ्रूट मंडी में सिक्योरिटी के कोई मुनासिब इंतजामात नहीं थे, लेकिन इस बारे में इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया का ये कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप हर जगह और हर शहरी के ऊपर सिक्योरिटी मैकेनिज्म को अप्लाई कर सके। ताहम जिस तरह कि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद के लिए एक सेपरेट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, उसकी मंजूरी दे दी गई है और तो यही की जा रही थी कि आज बाकायदा ऐलान करके उसको उस पर अमल दरामद कर दिया जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सका, ये वाकया हो गया। तो यही की जा रही है कि अगले चंद रोज में उसे बाकायदा तौर पर नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि जो रेस्क्यू की एफर्ट होती है, जो पुलिस की इमीडिएट कार्रवाई होती है, एक्शन, और जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो रिस्पॉन्सेज ने कैसे काम किया है? कामरान साहब, वो रिस्पॉन्सेज इब्तिदा में जब ये वाकया हुआ, धमाका हुआ, तो पहले 20 से 25 मिनट तक, यानी कि पहले आधा घंटा तक तो इस बात का तयन नहीं हो पाया कि ये धमाका एग्जैक्टली हुआ किस जगह पे है। फिर जब ये तयन हो पाया तो उसी वक्त जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो रेस्क्यू टीमें हैं, एम्बुलेंसेज हैं, वो फौरी तौर पे वहां पर मूव किए, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड भी वहां पर मूव किया और तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और उसके साथ जो रेस्क्यू टीमें हैं, जब उनको इस बात की शिनाख्त हो गई कि ये वाकया फ्रूट मंडी में हुआ है तो उन्होंने क्विक कार्रवाई की और ये जो एक्शन और रिस्पांस नजर आया पहले की बनिस्बत काफी बेहतर नजर आया। ये तो अच्छी बात है। ये बताइएगा कि एक और बहुत सामने आई है कि इस कौम ने 1 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं स्कैनर्स के लिए कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी मजबूत हो और दाखिली और खारजी रास्तों में स्कैनर्स लगाए गए कि इस किस्म के मवाद की, इस किस्म का बारूद अगर इस्लामाबाद में दाखिल हो तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। आज इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि वो स्कैनर्स काम नहीं कर रहे, वो नाकिस हैं, और रहमान मलिक साहब ने कहा कि वो काम करते हैं या व्हाटएवर, लेकिन काम नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है। इसके बारे में क्या मालूमात है? कामरान साहब, ये स्कैनर्स साबिक दौरे हुकूमत में लिए गए थे और ये स्कैनर्स बुनियादी तौर पर लोन पर लिए गए थे, जिनमें से 2 आ गए थे, 2 अभी आने हैं। रहमान मलिक साहब से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, उन्होंने फोन पे बात की थी और उन्होंने कहा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो सारे मामले की इंक्वायरी करें और वो उनके हाथ साफ हैं और वो किसी किस्म की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल ग्राउंड पे ये है कि स्कैनर्स काम नहीं कर रहे और स्कैनर्स यहां पर पुलिस लाइंस में कभी खड़े पाए जाते हैं और कभी पुलिस के दूसरे
دوسرے جو انسٹالیشنز ہیں، دوسرے جو مقامات ہیں وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، اور یہ اربوں روپے مالیت کے یہ سکینرز ہیں جنہیں بین الاقوامی مارکیٹ سے خریدا گیا تھا۔ اچھا، اور اب یہ بتا دیں کہ اس کے حوالے سے اب پولیس اور تحقیقاتی ایجنسیاں کیوں کہتی ہیں، کیونکہ ذرا معاملہ مشکل ہے۔ پہلے جان چھوٹ جاتی تھی، تحریک طالبان کا نام آ جاتا تھا کہ انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی، اب تحریک طالبان نے اسے حرام بھی قرار دے دیا اور اسے ظلم بھی قرار دے دیا۔ اب ہے امتحان، اب بتائیں کہ یہ کس نے کیا، کیسے ہوا، اور اس سلسلے میں تحقیقات کیا ہو رہی ہے؟ کامران صاحب، میں پہلی بار ایک رپورٹر کا بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک جرنلسٹ کا، کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کریڈٹ دے، لیکن میں آپ کو پہلی بار یہ کریڈٹ دینے پہ مجبور ہوں کہ واقعے کے 1.5 گھنٹے کے بعد ہی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ انہوں نے اس کی جو لیڈز ہیں، بنیادی لیڈز حاصل کر لی تھی۔ جو ٹرک اور جو سوزوکی گاڑیاں جن علاقوں سے آئی تھی اس میں عارف والا، پاک پتن اور جو لاہور کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں، پنجاب کے بعض علاقے ہیں، ان کی شناخت کر لی گئی تھی۔ اور اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اسلام آباد سے 5 کے قریب جو لوگ ہیں جن کے نام پر وہ بلٹی آئی تھی ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاک پتن سے اور عارف والا سے 4 کے قریب افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جو بم ڈسپوزل سکواڈ ہے اور جو فرانزک ایکسپرٹس ہیں انہوں نے جو فرانزک ایویڈنس وہاں سے اکٹھی کی ہے اس کو میچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو سبی میں واقعہ ہوا تھا یا پھر جو دوسرے واقعات ہوئے ہیں جس میں آئی ڈیز یا ریموٹ کنٹرول ڈیوائسز استعمال ہوئی ہیں۔ تو پرامپٹ ایکشن اس میں پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جی بتائیے۔ دوسری بات یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پہلی بار وہ یہ ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس پہ انہیں کوئی بیرونی ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ ماضی میں جس طرح کہ آپ نے بھی فرمایا کہ تحریک طالبان پاکستان کے فٹ پرنٹس مل جایا کرتے تھے اور عملی طور پہ بھی ملتے تھے اور وہ بعض اوقات آپ رسپانسبلٹی بھی کلیم کرتے تھے، لیکن یہاں پر رسپانسبلٹی تو کلیم نہیں ہوئی، مذمت ہوئی ہے، لیکن جو فٹ پرنٹس مل رہے ہیں وہ میچ کرتے ہیں ہمارے ایسٹرن بارڈر کے پڑوسی کی طرف میچ کر رہے ہیں۔ یہ پولیس کا اور سی آئی ڈی کا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے۔ اچھا، تو کچھ یہ تو ظاہر ہے کہ ابھی یہ ابتدائی تحقیقات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خالصتاً صرف اور صرف پاکستان میں یہ دہشت پھیلانے کی کوشش ہے۔ یہ بتائیے I-8 کچہری کے واقعے کی جو تحقیقات ہے اس کا کیا بنا ہے؟ یہ جو 3 مارچ کو واقعہ ہوا تھا اس میں کیا ڈیولپمنٹ بدقسمتی سے I-8 واقعے کی جو تحقیقات ہے وہ بند گلی میں ہے۔ ابھی تک نہ تو جو سوسائڈ بامبر ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی، شروع میں کچھ اطلاعات آئی تھی کہ ایبٹ آباد کا ایک نواحی علاقہ ہے لورا، وہاں سے 3 لڑکے غائب تھے کالعدم تنظیم کے، اور یہ شک کیا جا رہا تھا کہ اس علاقے کے جو 3 لڑکے ہیں وہی یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایبٹ آباد کی کارروائی کی، لیکن اس پہ جو سوالیہ نشان ہے وہ اسلام آباد سی آئی ڈی اور اسلام آباد کے جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس ہو گئی اور دیگر جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کے اوپر موجود ہے، ان کی کارکردگی کے اوپر موجود ہے۔ اسلام آباد کے آئی جی کو اور ایس ایس پی کو تو تبدیل کر دیا گیا، لیکن جو لوگ جو انٹیلیجنس کے لوگ میٹر کرتے تھے یا جو سی آئی ڈی کے جو لوگ میٹر کرتے تھے یا جن کا کام تھا انٹیلیجنس معلومات فراہم کرنا یا لیڈ کو لے کر چلنا، شاید ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور وہ ابھی تک بند کمرے میں ہیں، بند گلی میں ہیں اور تحقیقات کسی سرے نہیں چڑھی۔ بہت بہت شکریہ آزاد سید ہمارے ساتھ تھے۔ 3 مارچ کو بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اسلام آباد میں I-8 کے کچہری میں، جس میں کہ ایک جج سمیت 11 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی بڑی تحقیقات کی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے اور آج کا یہ واقعہ خالصتاً پاکستان دشمن قوتوں کا مظاہرہ ہے یہ، اور جو کہ ظاہراً اور یقینی طور پہ پریشان نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی آج یہ ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے نہ صرف آج اور کل کے واقعے کی شدید مذمت کی، اسے حرام بھی قرار دیا اور اسے سراسر ظلم بھی۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، معمول کی ماہانہ کانفرنس ہے اور کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جو کہ موجودہ پس منظر کے حوالے سے اہمیت ہو، کم از کم اس کی اطلاع نہیں دی گئی ہے، خالصتاً پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے، لیکن موجودہ صورتحال اور پس منظر پہ بات ضرور کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स और जनरल हेडक्वार्टर्स में जितने प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं वो शरीक होते हैं। ये मामूल की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। हर माह कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है। गो के इस दफा जो कोर कमांडर्स हुई है उसका पस मंजर अहम है और दिलचस्प है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में एक बहस चल रही है जिसका बुनियादी ताल्लुक जनरल परवेज मुशर्रफ के केस से है और जो हालात उनके हवाले से सामने आए हैं उससे हैं। और फिर एक जो बहस सामने आई जिसमें वज़रा के बयानात भी सामने आए और फिर टेलीविजन टॉक शोज में गुफ्तगू हुई और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ का यह बयान सामने आया कि फौज हर हाल में अपने वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, जैसे कि वो दूसरे इदारों के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करती है या उसकी कदर करती है। इससे फिर एक नई बहस ने जन्म लिया और इसी हवाले से दिलचस्पी से देखा जा रहा था कि आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या गुफ्तगू होती है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो मामूल का प्रेस रिलीज सामने आया है इसमें खास तौर पर इस बात को देखा गया है कि इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खालिसतन पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू की गई है। कोई भी ऐसी गुफ्तगू नहीं है जिसकी बेस पर कोई टॉक शो किया जा सके, लेकिन ये अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है जो कई घंटे जारी रही है, जिसके बाद बताया गया है कि फोरम ने हालिया बैरूनी और अंदरूनी की सूरत हाल, मगरबी सरहद की सूरत हाल पर तफसील से गौर किया। अफगानिस्तान में आईएसआईएफ फोर्सेज जा रही हैं, उसमें कमी हो रही है, उसकी वजह से जो सरहद पर सूरत हाल है उस पर गौर किया गया और इसी हवाले से अफगानिस्तान के हवाले से और गुफ्तगू हुई है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कि हम किसी भी हवाले से दिलचस्प कह सके, कम अज कम मीडिया के लिए इसमें कोई दिलचस्पी की चीज नहीं है। ये एक इत्मीनान का मैसेज है जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आया है, लेकिन इस वक्त जो पूरी सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर गौर तलब भी है और दिलचस्प भी। मौजूदा सूरत हाल पर हम बात करेंगे और आज हमने इस सिलसिले में दावत दी है पाकिस्तानी फौज के साबिक नामवर तर्जुमान और डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस मेजर जनरल रिटायर्ड अतहर अब्बास को। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने तो कई तरतीब दिए हैं। आईएसपीआर के जो प्रेस रिलीज कोर कमांडर्स के बाद आते हैं, कॉन्फ्रेंस के बाद आते हैं, चंद सत्री होते हैं और आप बराह रास्त इसमें रहे। जो ये 4 सत्री आती है, 5 सत्री आती है 4 घंटे की कॉन्फ्रेंस में, तो इसको कोशिश क्या होती है कि इसको अगर किसी बात का इसमें जिक्र नहीं है तो वो नहीं हुई है, ये हम देखें, या ये कि ये अहाता है बस यही बात हुई है? नहीं, इसके बहुत से मकासद होते हैं, क्योंकि जो रवायती प्रेस रिलीज होती है उसका एक मकसद ये भी होता है कि अवाम को, कौम को ये यकीन दिलाया जाए कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में है और जो भी तनाज़ात हैं वो उनको हल करने की कोशिश की जा रही है। जो आम तासुर इस वक्त पब्लिक में है सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से, उनको भी हल करने की कोशिश की जा रही है और वो काबू से बाहर नहीं है। लेकिन कॉन्फ्रेंस में जितने भी हालात होते हैं जिनमें बराह रास्त फौज पे असरअंदाज हो रहे होते हैं, उनका जिक्र ज़रूर आता है, वो ज़ेर बहस आते हैं, उनके मुतालिक फ़ैसले होते हैं और एक हिकमत अमली भी वज़े की जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आम तौर पे रवायती प्रेस रिलीज़ में उसका ना हवाला दिया जाता है ना जिक्र किया जाता है, लेकिन ये फैसला किया जाता है कि ये मामलात हुकूमत के ज़ेर गौर भी लाए जाएंगे और बाज़ औक़ात आर्मी चीफ ये फैसला करते हैं कि वो बराह रास्त जाके प्राइम मिनिस्टर साहब को ये इन सिफारिशात देंगे या उनकी तवज्जो इस जानिब मबदूल कराएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं उसके अंदर, लेकिन हर चीज़ प्रेस रिलीज में नहीं आती है बिकॉज ऑफ। अच्छा जल साहब, ये फरमा दीजिएगा कि क्या उनका अमल नहीं है कि हर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद प्राइम मिनिस्टर को आर्मी चीफ ब्रीफ करें, या जब कोई इस किस्म की नौयत की बात होती है जब भी आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करते हैं? ख़ास मौक़ों के ऊपर जब ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें कि कोर कमांडर की राय ये होती है कि अगर प्रेस रिलीज में इसका हवाला या जिक्र नहीं किया जा रहा है लेकिन मामला ज़ेर गौर जो है वो इंतहाई नाजुक, मतनाज़ा और अहम है, तो आर्मी चीफ वो जाकर वज़ीर आज़म की तवज्जो इसकी तरफ ज़रूर कराएं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये फैसला हो, लेकिन बाज़ मामलात पे और हालात पे मुनसर होता है जिसमें कि फ़ौज के जितने सरबराहान हैं, फ़ौज के क़यादत है, वो फैसला करती है कि हुकूमत की तवज्जो ज़रूर इस जानिब कराई जाए। जल साहब, ये फरमाइएगा कि आपने इतना इलस्ट्रियस कैरियर रहा है, इसका आखिरी सालों में आपने फौज के इमेज के हवाले से, उसकी तर्जुमानी करने के हवाले से या उसके बेहतर करने के हवाले से बराह रास्त काम किया। ये बराह रास्त आपकी जिम्मेदारियों में से एक शामिल थी। आप बताइए, आपको कैसा लगता है कि अब ये आप जब थे DG ISPR उस वक्त भी और
اب تک بھی یعنی کہ پرسوں تک بھی اب 3 دن پہلے تک بھی آرمی چیف کو قوم سے کہنا پڑا یا ان کے بیان سے یہ بات سامنے آئی کہ فوج کے وقار کا تحفظ کرنا چاہیے. اس سے پہلے جنرل کیانی 4 موقعوں پہ پچھلے 4 سالوں میں کہہ چکے ہیں کہ فوج کے حوالے سے متنازعہ بیانات نہ دیے جائیں اور بہت ہی اس کے ڈیفرنٹ پیرائے ہیں, مگر بنیادی مقصد یہ ہے کہ فوج کے اندر آرمی چیف کی لیول تک یہ ایک عدم اطمینان ہے کہ آرمی کے وقار کا تحفظ یا اس کو اس طرح سے اس کا تحفظ نہیں ہو رہا. یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے کیونکہ آرمی چیف اور فوج اپنی قوم سے یہ بات کر رہے ہیں اور اس کا جو آڈینس ہے وہ پاکستانی ہے. یہ کتنی ڈسٹربنگ چیز ہے اوور آل یہ جو سینس ہے اس وقت؟ جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ واقعی ڈسٹربنگ چیز ہے, خاص طور پہ ایسے حالات میں جبکہ فوج نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ مکمل طور پہ جمہوری نظام کی حمایت کرے گی اور فوج اس وقت سول حکومت کے ساتھ ہے, سارے اداروں کی انتہائی رسپیکٹ کر رہی ہے. اور وہ ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ چونکہ فوج اور اس کے ترجمان براہ راست نہ پبلک سے ہوتے ہیں اور نہ پبلک میں وہ گائے بگائے جاتے ہیں, توقع یہ ہوتی ہے کہ اگر پولیٹیکل اونرشپ ہے فوج کی تو جو حکمران جماعت کے نمائندے ہیں, وزراء ہیں, وہ پبلک میں فوج کا دفاع کریں گے اور اگر کسی قسم کی تنقید یا تصحیح پبلک میں فوج کی ہو رہی ہے وہ فوج کی ترجمانی کریں گے, وہ فوج کا دفاع کریں گے اور وہ پولیٹیکل اونرشپ نظر آئے گی حکمران جماعت کی جانب سے. لیکن یہاں انتہائی افسوسناک صورتحال ہے جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے جو نمائندہ وزراء ہیں وہی فوج کی تنقید کر رہے ہیں, تصحیح کر رہے ہیں اور جس قسم کے غیر ذمہ دارانہ اور شرانگیز قسم کے بیانات سامنے ٹی وی پہ دکھائے جا رہے ہیں, میری ذاتی رائے میں اس میں ایک بہت بڑی بے چینی کی لہر ہوگی فوج کے اندر کہ وہ حکومت, وہ وزراء جن کو فوج کا دفاع کرنا چاہیے وہ ایک بہانہ بنا کے جنرل مشرف کا ٹرائل سامنے رکھ کے فوج کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, فوج کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید ان کی حکمت عملی کے پیچھے یہ کرنے سے فوج کو روکا جا سکے گا ٹیک اوور کرنے سے یا بغاوت کرنے سے یا آئندہ کسی بھی مہم جوئی سے. تو یہ ایک بہت ہی اچھی حکمت عملی نہیں ہے کیونکہ اس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں اور اس قسم کی کارروائیوں سے نہ کبھی فوج رکی ہے اور نہ رک سکے گی. اصل میں فوج کو اگر کہیں روکنے کا, ٹیک اوور کرنے کا یا بغاوت کرنے سے آپ پرہیز کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں تو وہ پرفارمنس گورننس ہوتی ہے, وہ سوشیو اکنامک گورننس ہوتی ہے. اگر ترکی کی مثال سامنے رکھنی ہے اور اس طریقے سے فوج کو آپ نے تنقید کا نشانہ یا فوج کے سربراہوں کا ٹرائل کرنا ہے تو وہ یہ دیکھ لیں کہ 1 دہائی سے ایک گڈ گورننس کی پرفارمنس ہے, سوشیو اکنامک گورننس کی امپروومنٹ ہے, تب جا کے اردوغان کو یہ موقع فراہم ہوا ہے کہ اب وہ فوج کو صحیح جگہ کے اوپر وہ لا سکے. لیکن جب یہ اس قسم کا ریکارڈ کوئی نہیں ہے, نہ وہ عرصہ گزرا ہے اور اس میں اس قسم کے ریولوشنری سٹیپ آپ لینے لگیں کہ اوور نائٹ میں یہ چیزیں درست کرنا شروع کر دیں تو وہ پھر فوج اس میں بہت بے چین ہوگی میرے اندازے کے مطابق اور یہ چیز جو ہے ایک خطرناک دورائے کی طرف لے جا سکتی ہے. جبکہ اس وقت جو مشکل حالات کی ضرورت ہے کہ وہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, یہ مزید خلیج پیدا کرے گا اور یہ مزید تناؤ اور ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کرے گا. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے فوج کے سربراہ کے لیے یا فوج کے لیے کہ اس قسم کے معاملات پہ ایک بیان ایسا جو اس کو عوامی سطح پر جاری کر دیا جائے, کیونکہ اس چیز کو پرائیویٹلی بھی آرمی چیف کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے تھرو یہ بات ہو سکتی ہے, لیکن کیا یہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے جو کہ پچھلے 4-5 سال میں 4 یا 5 دفعہ ہوا ہے کہ فوج کے سربراہ کی جانب سے پبلک سٹیٹمنٹ آیا اس صورتحال کی عکاسی کے لیے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے فوج نے ماضی میں بہت کوشش کی ہے کہ ایسا ادارہ بن جائے اور وہ کام کرنے لگے جہاں کے سول اور فوجی قیادت بیٹھ کے معاملات کو سلجھائیں, ان کو زیر بحث لائیں اور فیصلے کریں تاکہ اس میں حکمت عملی تیار ہو. لیکن ادارے بن جاتے ہیں اور اس بار بھی آپ نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں جو ادارہ بنا ہے نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکورٹی کونسل,
وہ بھی ایک نہیں اس کی میٹنگ ہو پاتی ہے، اس میں آپس میں مل کے نہیں بیٹھتے ہیں اور زیر بحث نہیں لائے جاتے ہیں وہ موضوع، وہ تنازعات جو پبلک میں آ جاتے ہیں. تو جب سول ملٹری آپس میں ایک ایز این انسٹیٹیوشن نہیں مل کے بیٹھیں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر فوجی سربراہ بار بار جا کر حکمران جماعت کو یا وزیر اعظم کو وہ جو اس وقت فوج کی رائے ہے اس کے متعلق آگاہ کر رہے ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور جو بھی فیصلہ سازی ہے اس میں فوج کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے، یا جو حکمت عملی نظر آ رہی ہے اس میں فوج اس سے مطمئن نہیں ہے، چاہے وہ طالبان کا معاملہ ہو یا مشرف ٹرائل ہو، تو اس میں پھر کسی ایک موقع کے اوپر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم ان بٹوین دا لائنز ایک میسج دیں عوام کو کہ ہم اس وقت یہ محسوس کر رہے ہیں اور ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ عوام کے سامنے ضرور لائی جائے. اچھا جل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک فطری ایک رد عمل ہو سکتا ہے کہ فطری بات ہے کہ آپ امیج بہتر یا آپ تحفظ یا آپ عزت یا تکریم اگر کہیں تو آپ کو مانگنی نہ پڑے یا آپ کو ملے. اس حوالے سے خود فوج کا ادارہ کتنا حساس ہے کہ فوج کے جو پبلک فیسز ہوتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ فوج براہ راست عوام کے ساتھ فوجی افسران کا رابطہ ہوتا ہے، چاہے وہ NLC ہو، چاہے وہ FWO ہو، چاہے وہ DHAs ہو، کہ وہاں کے امور ایسے چل رہے ہوں جس سے لوگوں کو تسلی ہو اور وہ سمجھے کہ واقعی آپ اہل ہیں کہ آپ ایک اچھا نظام چلا سکتے ہیں، آپ شفاف ہیں، آپ کے ہاں کرپشن نہیں ہے اور آپ خالصتاً غیر فوجی کام کر رہے ہیں، تجارتی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. جائی کہ بالکل ہی صورتحال بالکل مختلف ہو اور پھر یہ امیج جو ہوتا ہے یہ فوج کا جو عوام میں سامنے ہوتا ہے یہ کیری کرتا ہے اور اس سے پھر تصور بنتا ہے. ان معاملات میں فوج حساس ہے. جی بالکل، ہر قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے ہر لیول کے اوپر. فوج اس معاملے میں بہت حساس ہے کہ اس کی امیج جو ہے اس پہ کوئی اس قسم کا داغ نہ لگے کہ جس میں کہ اس کو چیلنج کیا جا سکے کہ نہ یہاں ٹرانسپیرنسی ہے نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اور اس میں کوئی جسٹس نہیں کیا جا رہا ہے. ہماری فوج کا جو موقف رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسپیڈی جسٹس میں بلیو کرتی ہے، چاہے وہ رف ہی کتنا ہو کیوں نہ ہو، کیونکہ اس وجہ سے فوج کا وہ ڈسپلن قائم رہتا ہے. فوج اس میں بڑی پرائیڈ لیتی ہے کہ یہ ایک ایسا قومی ادارہ ہے جو کہ پیورلی میرٹ بیس سلیکشن اور میرٹ بیس پروموشن پہ یقین رکھتا ہے. تو یہ بنیاد ہے فوج کی مضبوطی کی. لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں ان امور کی جن کا تعلق فوج کے ان امور سے ہے جہاں پہ وہ پبلک کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جس میں تجارتی امور بھی ہیں، DHA وغیرہ ہے اور NLC وغیرہ ہے، اور اب تو رینجز بھی سندھ میں رینجز کام کر رہی ہوتی ہے. یہاں فوجی افسران ہوتے ہیں جو کہ براہ راست عوام کے سامنے آتے ہیں اور عوام ان کا انالیسس کرتے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، کیا واقعی انہوں نے وہ چیزیں کی ہیں، ٹرانسپیرنسی کی ہے، اچھی گورننس کی ہے، انہوں نے مینجمنٹ سکلز دکھائی ہیں، انہوں نے ایک اچھے کام کیے ہیں. ان امور کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں کتنی اکاؤنٹیبلٹی اور اس میں کتنی پکڑ ہے؟ دیکھیے، جب فوجی افسران اور اہلکار سول اداروں میں ڈیپوٹیشن پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان پہ قانون وہ سول کا لاگو ہوتا ہے اور فوج کے قانون سے وہ باہر نکل جاتے ہیں. اگر اس قسم کی کوئی ڈسپلن کی شکایت آتی ہے تو یا تو اس افسر کو واپس فوج میں بلایا جاتا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے، ورنہ پھر اس ادارے کے سربراہ کو یہ احکامات جاری ہوتے ہیں کہ وہ اپنے قانون کے مطابق جو کہ سول قانون ہے اس کے مطابق کارروائی کریں. لیکن اس چیز کا نوٹس ضرور لیا جاتا ہے اور جتنے فوج کے انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ ان افسران کو بھی اپنے زیر نگرانی رکھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی اگر کسی کرپشن یا رانگ ڈوئنگ میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے متعلق وہ آرمی چیف کو ضرور اس کی رپورٹ جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. جنرل اطہر عباس ہمارے ساتھ تھے. کئی واقعات اور کئی بڑی مثالیں ایسی ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پارلیمنٹ میں بھی وقار کی گفتگو ہو رہی ہے. پارلیمنٹ والے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے وقار کے تحفظ کے لیے اپنے اندر موجود کالی بھیڑوں کا صفائی کرنا چاہیے، ہمیں بھی ایک مثالی کردار پیش کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ کے اراکین کے ٹیکس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد.
ویلکم بیک. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل اداروں کے وقار کے تحفظ کی گفتگو زیادہ ہو رہی ہے. کہیں فوج کے وقار کے تحفظ کی بات ہوتی ہے اور اب کافی شدت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان کے وقار کے تحفظ کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ بھی یاد دلایا گیا ہے, یاد دہانی سامنے آئی ہے کہ پارلیمنٹ ہی مقتدر ادارہ ہے اور بالا تر ادارہ ہے, مگر پارلیمنٹ کے اندر بھی مختلف مسائل ہیں جو کہ وقار کے حوالے سے جن کو دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ پارلیمان کے اراکین کے اپنے کردار, ان کا اپنا بیک گراؤنڈ, اس میں ایک اور چیز شامل ہو گئی ہے کہ پارلیمان کے اراکین انکم ٹیکس کتنا دیتے ہیں. پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کا شاید 8% ہے جو کہ ٹیکس سے ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی دنیا میں سب سے کم ٹیکس دینے والی قوم ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جس بدحالی کا شکار ہے اس کا یہ ایک بڑا عنصر ہے. اگر یہ ایک بڑا عنصر ہے تو پارلیمان کے جو اراکین ہیں وہ اس میں کتنے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور اس کو نفی کیا گیا ہے پارلیمان کے وقار کے لحاظ سے. اس سلسلے میں صورتحال دگرگو تھی. اب سے چند ہفتے قبل تک ہم نے دیکھا تھا کہ پارلیمان کی اراکین کی کثیر تعداد ایسی تھی جو کہ جس نے کبھی انکم ٹیکس نہیں دیا تھا کیونکہ اس کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر ہی نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں انہیں جو تنخواہ ملتی ہے اس تنخواہ سے ان کا انکم ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے. اس طرح سے ٹیکنیکلی یہ سب لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی آمدنی صرف اور صرف پارلیمنٹ کے رکن کی حیثیت سے جو ان کو تنخواہ ملتی ہے وہی ہے, اور جب تک وہ اس کے رکن نہیں بنے تھے تو ان کا گزارا کیسے ہوتا تھا. اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پارلیمنٹ کے اراکین کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو واجبی ٹیکس دیتی ہے. کئی اراکین ایسے ہیں جو کوئی 55 روپے ٹیکس دے رہا تھا, کوئی 72 روپے دے رہا, کوئی 88 روپے دے رہا تھا, کوئی 307, کوئی 354 روپے دے رہا تھا. اس طرح سے ایسے بھی اراکین ہیں جنہوں نے 1000 یا اس سے کم انکم ٹیکس دیا تھا. وہ ایسے 14 اراکین تھے, اور تقریباً 1000 سے زائد 1000 سے 10,000 انکم ٹیکس دینے والوں کی اراکین کی تعداد 85 ہے. 10,000 سے 50,000 انکم ٹیکس دینے والوں کی تعداد 261 ہے. مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو واضح طور پہ لگتا ہے کہ اگر ان کے گوشواروں کو دیکھا جائے اور ان کے جو انہوں نے اب تک انکم ٹیکس دیا ہے تو پارلیمنٹ کے اراکین غریب ترین ہیں پاکستان میں. مگر صورتحال مختلف ہے. ٹیلی ویژن کیمراز پہ جب پارلیمنٹ کی اجلاس ہوتا ہے, جس قسم کی گاڑیوں سے یہ اترتے ہیں, جیسی گھڑیاں پہنے ہوتے ہیں, جو ان کا انداز ہوتا ہے جس میں شاہانہ انداز واضح طور پہ نظر آتا ہے, یقینی طور پہ وہ نفی کرتا ہے ان گوشواروں کی جو وہ پارلیمنٹ کے اراکین کی حیثیت سے ایف بی آر میں جمع کراتے ہیں. مگر اس حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر ہی اب تحریک آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو ایسے لوگوں سے صاف کیا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے, یا انہیں پابند کیا جائے کہ وہ کھل کر اور صاف اور اسی طرح کا ٹیکس انکم ٹیکس ادا کریں جیسے کہ دوسرے ذمہ دار پاکستانی کرتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر یہ تحریک اور اس کو جس طریقے سے آگے لایا گیا ہے اس کی سرکردگی کر رہے ہیں, سربراہی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی جناب اسد عمر. اس سلسلے میں پارلیمنٹ کے اندر بھی صورتحال بہت زیادہ ہموار نظر نہیں آتی, مگر یہ کوشش کس حد تک آگے بڑھ رہی ہے اس کی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی اسلام آباد سے ہیں, تحریک انصاف سے تعلق, جناب اسد عمر. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تشویش کس بات پر ہے آپ کو, کیا وہ اشاریے ہیں جس کی وجہ سے آپ تشویش میں مبتلا ہے اور آپ نے یہ بڑی پازیٹیو چیز کی ہے کہ اس کو آپ فکس کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کامران بھائی, جیسے آپ نے کہا تھا شروع میں, جو ہم ٹیکس ناکافی اکٹھا کر رہے ہیں اس سے ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. ایک طرف تو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے ملک بری طریقے سے. پچھلے 9 ماہ میں اس حکومت کو 1600 ارب روپے کے نئے قرضے لینے پڑ گئے. دوسرے جو ہماری عوام کی ضروریات ہیں, تعلیم ہے, صحت ہے, پینے کا پانی ہے, انفراسٹرکچر ہے, وہ حکومت نہیں بنا پا رہی ہے. اب اختیار, اچھا اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جو ٹیکس اکٹھا بھی ہو رہا ہے وہ طاقتور طبقے سے نہیں ہو رہا, وہ بلا واسطہ ٹیکسوں کی شکل میں ہو رہا ہے, یعنی متوسط طبقے اور غریب کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے ٹیکسز کا. تو آپ نے طاقتور طبقے سے اس کے حق کے برابر ٹیکس وصول کرنا ہے. ٹیکس لگانے کا اختیار جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمان کو ہے اور کسی اور کو نہیں ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پارلیمان کا ایک جو اخلاقی جو ان کا مینڈیٹ ہے, جو ان کی جواز ہے ٹیکس لگانے کا باقی تمام پاکستانیوں پہ, وہ تمام پاکستانی اس کو تسلیم کریں. اس اخلاقی قوت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں. ایک رپورٹ ریسنٹلی ایشو کی گئی تھی, اس میں عمر چیمہ اور ایس ڈی پی آئی اور یہ سوال اٹھ رہے تھے. تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے اور جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے پاکستانیوں کے ذہن
کوئی سوالات نہ ہوں. اپنے پارلیمان میں جو ممبرز ہیں جن کو انہوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے ان کی ذمہ داری نبھانے کی شکل میں, اور اس میں سے ایک ذمہ داری اپنے ٹیکس ادا کرنا ہے. تو اس کی جو تحریک ہے وہ سادہ سی صرف یہ بات کہتی ہے کہ ایک کمیٹی قائم کی جائے, ایک اسپیشل آڈٹ کیا جائے, تمام ایم این ایز بشمول تمام لیڈرز کے, بشمول اسد عمر کے, ان کا ایک آڈٹ ہو, ان کے اثاثے دیکھی جائے, اور اس کے بعد وہ رپورٹ پارلیمان کے سامنے رکھی جائے, جس سے پاکستان کے عوام میں یہ اعتماد بحال ہو سکے کہ ہاں واقعی ہمارے نمائندے جو ہیں وہ اپنے حق کا ٹیکس ادا کر رہے, اور اگر اس میں سے کوئی ایسی رپورٹ میں ایسے نکلتے ہیں جو اپنا حق نہیں ادا کر رہے تو قانون کے مطابق پھر ان کے ساتھ جو بھی ہونا چاہیے وہ کارروائی کی جائے. تو کیفیت کیا ہے آپ کے جو ساتھی ہیں پارلیمنٹ کے اندر, وہ کتنے ہیں اس تحریک پر جو اب آپ چلا رہے ہیں؟ پارلیمنٹ اس چیز کے لیے تیار ہے, آپ دوسرے ساتھی تیار؟ کیونکہ جو ہمیں اس وقت فیڈ بیک ملا ہے, اور جو اس سے پہلے جب یہ نام اور یہ اعداد و شمار سامنے آئے تھے, پارلیمنٹ تو بہت غصے میں تھی کہ ان کے ٹیکس کے حوالے سے کیوں بات کی جا رہی ہے. اچھا, اس ایک تو تھوڑا سا آپ کو اندازہ اس سے ہو جائے گا کہ یہ چھٹی دفعہ کل جو ہے وہ آرڈر آف دا ڈے کے اندر آیا تھا. یہ میں مستقل بار بار دوسرے اپنے تحریک مینیز کے ساتھ مل کے ڈالتا رہا تھا. وہ کل بھی 34ویں نمبر میں تھا تو اس کی ڈسکشن ہونی نہیں تھی. عمران خان صاحب کھڑے ہوئے, شاہ محمود قریشی کھڑے ہوئے, اور انہوں نے فورس کی ڈسکشن کو تو جبھی جا کے اس کا ڈسکشن آیا تو تھوڑا سا تو اس سے لگ رہا تھا کہ کچھ تھوڑی ریزسٹنس لگتی ہے, کچھ ہچکچاہٹ ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. لیکن جو کل تقاریر ہوئی اس میں خورشید شاہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے انہوں نے کھل کے حمایت کی, باقی تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں انہوں نے بھی حمایت کی. حکومت نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ یہ اس کو کمیٹی بننی چاہیے, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ کچھ خدشات کا اظہار بھی کیا. کچھ یہ بات بھی کی گئی کہ اس سے وقار مجروح ہو سکتا ہے, کچھ کہا گیا کہ ضرورت سے زیادہ خود احتجاجی ہمیں کرنے کا شوق ہے, اور اس میں کچھ غیر جمہوری بات بھی کوئی اس میں جھلک نظر آئی لوگوں کو. میری یہ سمجھ سے باہر ہے یہ سوچ, کیونکہ جتنا ہم شفاف کریں گے جمہوری نظام کو, جتنا ہم شفاف کریں گے پارلیمان کو, جتنا ہم لوگوں کے سامنے, پاکستان کے عوام کے سامنے ان کو پیش کریں گے, اور ان کو نظر آئے گا کہ واقعی ہمارے جو ممبران ہیں, ہمارے پارلیمان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ قانون کے تابع ہیں, جو قانون وہ دوسروں کے لیے بناتے ہیں وہ اپنے خود بھی اس کا حق ادا کرتے ہیں, تو جمہوریت بھی مضبوط ہوگی, پارلیمان کا وقار بھی بلند ہوگا. اچھا, اس سلسلے میں کوئی یہ گفتگو ہو گئی, بحث بھی ہو گئی, تقریریں بھی ہو گئی, کوئی ٹھوس چیز ہوئی؟ جی, اب وہ تو پاس ہو گئی. کل جو موشن تھی یہ پاس ہو گئی تو پارلیمان نے یہ فیصلہ کر لیا, یونانیمسلی فیصلہ کر دیا کہ یہ کمیٹی بنائی جائے گی جس نے 90 دن کے اندر کرنا ہے. اب اگلے اقدامات یہ ہوں گے کہ اس کے ٹی او آر جو ٹرمز آف ریفرنس ہوتے ہیں کہ یہ سکوپ کیا ہوگا, یہ کمیٹی کیا کیا کام کرے گی, کس طریقے سے کام کرے گی, اس کے ممبران کون ہوں گے, اور اس میں بہت ضروری ہے دوبارہ کہ اس کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہیں ان کو شفاف ہوتا ہوا یہ کام نظر آئے. بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ ہے. پازیٹیو بات ہے, اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ پارلیمنٹ نے بالآخر ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو دیکھے گی کہ پارلیمان کے اراکین اپنے ٹیکس کے معاملات کو کیسے کر رہے ہیں, اور ان کے اعداد و شمار کیا ہیں, اور کیا واقعی ان میں کوئی کالی بھیڑیں تو نہیں ہیں. یہ تلاش کی جائے گا. خود پارلیمنٹ کرے گی یہ کام. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سندھ کی سیاست میں اور گورننس میں بالآخر امید کی ایک کرن سی پھوٹی ہے, اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جوان سال چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, جو اب گورننس کے معاملات میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں. تھوڑی سی شروعات ہوئی ہے, کیا ابتدا ہوئی ہے, اس کا جائزہ لیں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کی سندھ حکومت کی کارکردگی ہے گزشتہ 5 سال کے دوران بھی, اور اس دفعہ بھی ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی بہت فعال حکومت گورننس کے مثالی چیزوں کے ذریعے اپنی گورنمنٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. صورتحال پہلے کی طرح سے خراب نظر آتی ہے, لیکن اب ایک تبدیلی کی فضا سی بنتی نظر آئی ہے, اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جوان سال چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, جو کہ اب سیاست میں بھی متحرک ہیں, اور اب پہلی بار گورننس کے حوالے سے بھی وہ دلچسپی لیتے نظر آئے ہیں. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر سید قائم علی شاہ کے ساتھ ان کی مسلسل ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں, اور سندھ کے وزراء کے ساتھ بھی براہ راست وہ بات کرتے ہیں, ان کا فیڈ بیک ان کو ملتا ہے. وہ کہ ابھی بہت بڑی ٹھوس ڈیولپمنٹ سامنے نظر نہیں آ رہی جس کو کہ ہم سیلیبریٹ کر سکیں, لیکن ابتدا ضرور ہوئی ہے. اس سلسلے میں مختلف اقدامات ہیں. سب سے زیادہ اہم جو ہے جس پہ کہ بلاول بھٹو سب سے زیادہ فکر مند تھے وہ سندھ میں امتحانات کے موقع پر
اندھا دھند چیٹنگ کا نظام ہے جو نقل ہوتی ہے، جو پچھلے 5 سال سے ہر سال ہم ٹیلی ویژن کیمراز پہ دکھاتے ہیں، اور سب سے المناک وہ صورتحال میٹرک کے امتحانات میں ہوتی ہے، اور اس سال بھی میٹرک کے امتحانات ہوئے تو ابتداً ایسی لگی صورتحال، لیکن بلاول بھٹو زرداری جو کہ سندھ کے وزیر تعلیم، نئے وزیر تعلیم نثار کھوڑو کے ساتھ بہت قریبی اس وقت رابطے میں ہیں، ایک نظام ترتیب دیا گیا ہے جس میں اس وبا سے، اس موذی مرض سے نجات کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ فضا نظر نہ آئے نوجوانوں میں، بچوں میں امتحانات میں نقل کرنے کی، جو کہ اس سے پہلے 6 سال تک دیکھنے میں آئی ہے۔ اس سلسلے میں کیا تبدیلی ہوئی ہے یہ ہمیں بتائیں گے سکر سے نمائندے شاہد علی۔ جی کامران صاحب، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام سکھر، گھوٹکی، خیرپور، نوشیر و فروز کے اضلاع میں جو میٹرک کے امتحانات ہو رہے ہیں، اس میں اس مرتبہ جو ہے وہ چیکنگ کا نظام انتہائی سخت کیا گیا ہے۔ ماضی میں یہاں 13 ٹیمیں چیکنگ کے لیے تعینات کی جاتی تھی، لیکن اس مرتبہ 26 ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ خود چیئرمین تعلیمی بورڈ جو ہے روزانہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کے ہمراہ جو ہے امتحانی سینٹروں پر چھاپے مارتے ہیں۔ پولیس کی نفری پہلے سے زیادہ لگائی گئی ہے، بعض جگہ سیکورٹی گارڈز کی بھی خدمات لی گئی ہیں، جس کے باعث روزانہ 230 240 طلباء و طالبات کو کاپی کیس میں جو ہے وہ امتحانی سینٹر سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال جو امتحانات ہوئے تو اس میں کاپی اور نقل کی جو ہے اتنی زیادہ اطلاعات آئی تھی، اور میڈیا پر جب یہ بات آئی تھی اس کے بعد یہاں تعلیمی بورڈ کا جو ہے اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد انتہائی جو ہے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ خصوصی طور پر اس مرتبہ جو ہے وہ خواتین چیکنگ کرنے کے لیے، طالبات کی اسکولوں میں چیکنگ کرنے کے لیے وہ تقریباً 3 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ جی، اس ڈیولپمنٹ کو ہم نے کہا ہے کہ امید کی ایک کرن پھوٹی ہے، یقینی طور پہ بہت چھوٹی سی کرن ہے لیکن ابتدا ہے، کیونکہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کرن ہے، یہ اس کرن سے روشنی پھیلتی ہے اور مزید روشنی پھیلتی ہے، اور سندھ میں واقعی بڑی تبدیلی گورننس میں نظر آتی ہے، سیاست میں نظر آتی ہے۔ یہ فی الحال کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک کمیٹڈ اور موٹیویٹڈ اس وقت سربراہ ملا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، ابتدا کر رہا ہے یہ جواب سال بلاول بھٹو زرداری کے اس تاثر کو اور اس نظام کو یکسر تبدیل کیا جائے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت واقعی کارکردگی کی کوئی مثال قائم کرتی نظر آئے، بہتر کارکردگی کی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔